بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد ثم نذکر طرقا من التمسکات الضعیفہ۔ اصول شاشی سبق نمبر 45۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ 7 طریقے بیان فرما رہے ہیں تمسکات ضعیفہ کے حوالے سے، یعنی یہ بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ 7 ایسے ضعیف طریقے ہیں جن سے استدلال کرتے ہیں دیگر بہت سارے ائمہ اکرام فقہاء اعظام، لیکن در حقیقت وہ تمسکات ضعیفہ ہیں، یعنی ان سے اس طرز سے استدلال کرنا کمزور استدلال ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے یہاں پر 7 طریقے انہوں نے بیان فرمائے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں ثم نذکر طرقا من التمسکات الضعیفہ، پھر ہم ذکر کر رہے ہیں 7 طریقے من التمسکات الضعیفہ، تمسکات ضعیفہ کے، یعنی کمزور استدلالات، لیکون ذالک تنبیہا علی موضع الخلل فی ھذا النوع، تاکہ استدلال کی اس نوع میں جو کمزوری ہے اس کے اوپر کیا ہو جائے، تنبیہ ہو جائے، تاکہ یہ تنبیہ ہو جائے علی موضع الخلل، خلل کی جگہ پر، فی ھذا النوع، اس نوع کے اندر جو کمزوری ہے اس کے اوپر تنبیہ ہو جائے۔ منہا، اب پہلا طریقہ، ان تمسک، یعنی تمسک سے مراد الف لام ماد خارجی لے لیں، تمسک الشافعی، ان تمسک الشافعی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا طرز استدلال یا ان کا استدلال کرنا، من التمسکات الفاسدۃ الضعیفۃ، بما روی عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہ قاء فلم یتوضا، آپ علیہ السلام نے جو ہے وہ قے کی اور وضو نہیں فرمایا۔ اب ان کے ہاں قے سے وضو نہیں ٹوٹتا، انہوں نے اس حدیث کے ظاہر سے استدلال فرما لیا۔ اب ہم کہتے ہیں یہ استدلال اس طرح کا ضعیف ہے، لِإِثْبَاتِ أَنَّ الْقَيَّ غَيْرُ نَاقِضٍ، یعنی اس کو ثابت کرنے کے لیے کہ قے ناقض نہیں ہے، ضعیف، یہ ایک ضعیف طریقہ ہے۔ اب یہ جو ضعیف طریقہ ہے اس حوالے سے ہم اس کو بیان کر رہے ہیں اس لحاظ سے کہ دیکھیے یہ جو حدیث ہے نا کہ انہ قاء فلم یتوضا، آپ علیہ السلام نے قے کی اور وضو نہیں فرمایا، یہ استدلال کمزور ہے، ضعیف ہے، اس وجہ سے کہ اس حدیث کا یہ مطلب بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ قے کے فوراً بعد آپ علیہ السلام نے وضو نہیں فرمایا، چنانچہ قے کے فوراً بعد وضو کرنا لازم نہیں ہے، یہ ہمارے ہاں بھی یہ تو بلا اتفاق مسئلہ ہے، بلا اختلاف۔ باقی یہ کہنا کہ اس سے یہ ثابت کرنا کہ قے سے وضو ٹوٹتا ہی نہیں، یہ اپنی جگہ کمزور استدلال ہوگا اس حوالے سے۔ کیوں؟ دیگر بہت سارے دلائل و شواہد روایات ہمارے پاس موجود ہیں کہ جن سے قے کے حوالے سے وضو ٹوٹنے کا ذکر ان میں موجود ہے۔ مثلا آپ علیہ السلام فرمایا من قاء او رعوف فی صلاتہ، جس آدمی نے قے کی یا اس کو نکسیر آ گئی نماز میں، فلینصرف، بس چاہیے کہ وہ پھرے، ولیتوضا، اور وضو کرے، اور ولیبنی علی صلاتہ، اور اپنی اسی نماز پر آ کر آگے اس کو برقرار رکھے، بنا کر لے، ما لم یتکلم، جب تک کہ اس نے بات نہیں کی۔ اچھا، اب اس حدیث میں دیکھیے ایک طرف قے اور دوسری طرف نکسیر، خون آنا، ان سے وضو کے ٹوٹنے کا ذکر ہے اور نماز سے اس کو جانے کا حکم ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اس طرح کی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ قے سے وضو ٹوٹتا ہے، لہٰذا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس حدیث سے استدلال کر لیا کہ نہیں ٹوٹتا، یہ استدلال انتہائی کمزور ہے، کہ اس کا مطلب دوسرا بھی لیا جا سکتا ہے جو ہم نے لے لیا کہ فوراً وضو اس پر لازم نہیں ہے، ظاہر بات ہے جب نماز کا وقت آئے گا پھر وضو کرے گا، یہ تو نہیں جب کہ کرے تو وضو کر لے۔ تو یہ استدلال ان کا گویا ضعیف ہے اس لحاظ سے۔ یہ پہلا تمسک ہوا، جو 7 تمسکات لائے ہیں ان میں سے پہلا یہاں پر بیان کر دیا ہے۔